مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے خارج ہوں گے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت کی نہیں تھی، تو اب صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں ثواب کے لیے کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، کچھ ذکر و درود بھی کر لیجئے، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج ربیع الاول شریف کی 13ویں شب ہے۔ اس کی مناسبت سے زیادہ درود و سلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 13۔ بے شک تمہارے نام شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1443 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج 13ویں شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جمعہ ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیس بک پیج پر سوال ہے ہمارے پاس کہ آپ کو نعت شریف پڑھتے سنتے تو دیکھا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ نعت شریف آپ کو کیسی پسند ہے اور نعت شریف سنتے ہوئے کیفیت کیا ہو، یہ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، نعت شریف کیسی پسند ہے؟ نعت تو ہوتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، تو اب اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں پھر پسند ناپسند بولنے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعریف ہے وہ پسند ہی پسند ہے۔ اب یہ کہ اشعار، الفاظ، پھر لکھنے والے
کا اپنا سوزو گداز یا اس کی جیسے اعلیٰ حضرت ہیں تو وہ خود عاشق رسول عشق رسول میں ڈوب کر لکھے ہوئے کلام، ان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. پھر پڑھنے والے کی آواز کا بھی اثر ہوتا ہے. پھر جیسی آواز، نعت خوان بہت مختلف آوازوں والے ہوتے ہیں، تو کسی کو کوئی سا نعت خوان آواز میں اچھا لگتا ہے، کسی کی آواز اچھی لگتی ہے، کسی کو کسی کی طرز اچھی لگتی ہے، کسی کو کسی کی طرز. تو یہ اپنا اپنا یعنی کہ وہ ایک ذوق ہوتا ہے. اب آئیے کہ نعت شریف سنتے وقت ظاہر نصیب یہ تصور بند جائے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں. پھر یہ اگر تصور بھی قائم ہو سکتا ہے تو ظاہر نصیب کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے، تشریف فرمائے، بیٹھے ہوئے، اور ہم نعت شریف پڑھ رہے ہیں. مجھے ایک ماضی کا واقعہ یاد آ گیا، بہت پرانا واقعہ ہے. میں دارالعلوم امجدیہ کراچی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں حاضر تھا. وہ دن کے وقت بیانات دن کے وقت بھی ہوتے تھے، 25 صفر المظفر کو. تو ایک عالم صاحب تھے جو فیصل آباد سے تشریف لاتے تھے عرس میں، سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب صاحب مزار ہیں. تو انہوں نے بیان کیا، بڑا کمال کیا، انہوں نے بڑی رقت طاری ہو گئی تھی لوگوں پر. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. یہ قسمیں کھا کے بتا رہے تھے، میں نے زیارت کی. تو میرے ذہن میں آیا کہ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرمائے، اور اس سے بہتر نعت شریف پڑھنے کا موقع کیا ہوگا. تو انہوں نے مطلب کوئی 1 یا 2 شعر انہوں نے بتائے تھے کہ میں نے یہ اشعار پڑھے. ایک تو یاد پڑتا ہے کہ یہ پڑھا انہوں نے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اور ایک کوئی اور شعر اب میں بھول گیا ہوں، اور یہ خود روئے جا رہے تھے اور پبلک بھی رو رہی تھی سرکار کے عشق میں، محبت میں. ایک نعت یہ بھی تھی جو خوش نصیب سید صاحب سید زاہد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی سرکار کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر. بس یہ کہ جن پر کرم ہو جائے. دوبارہ لے کہ اب اس خواب میں ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے، تو ہم تصور تو باندھ سکتے نا. میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے. جو ہم تصور باندھیں اور پردے اٹھ جائیں تو کیا بعید ہے. تصور باندھ کر اگر نعت شریف پڑھیں تو اس کا اپنا لطف ہے، اس کی اپنی کیفیت ہے. پھر اشعار میں کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا تذکرہ ہوتا ہے تو بندہ خوب جھومے، کہیں اپنی عاجزی اور بے مائیگی، اپنی کم ظرفی یا اپنی مطلب ہے کہ ایسے اشعار ہوتے ہیں سرکار کی شفاعت وغیرہ کے متعلق، تو اپنے گناہوں کو یاد کرے بندہ، روئے، رونا نہیں آتا رونے سے شکل بنا لے، بکوشش روئے، حتی الامکان آنکھیں بند رکھے، ادھر ادھر دیکھ کر تو وہ بات بنتی نہیں ہے، تصور جمتا نہیں ہے. تو اس طرح کوشش کریں نعت شریف پڑھنے کا، آپ کو لطف آ جائے گا، آپ کے مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. لیکن عام طور پر ہمارے یہاں ایسا کم دیکھا جاتا ہے. وہ جو اس طرح کرتے نا تو سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے، تو ان پر بعض اوقات رقت طاری ہوتی ہے، وہ آنسو بھی بہتے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح طریقے پر نعتیں پڑھنے سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے.
نعتیں پڑھتے وقت بھی اگر یہی تصورات ہوں اور آنکھیں بند کر کے بندہ پڑھے نا آقا کے عشق میں ڈوب کر، تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا آقا، میں نعت تیری پڑھنا آقا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ تعالی علیہ۔ ایک سوال یہ بھی ہے ہمارے پاس کہ غربت کی وجہ سے محفل میلاد نہ کروا سکیں تو اب کیا کریں؟ تو اس میں کوئی رقم تھوڑی لگتی، کون بولتا ہے اس پہ کوئی پیسے خرچ کرنا ضروری ہے؟ گھر کے افراد مل کر، یہ میرا پیر کالونی کا جب مکان ہمارا تھا نا، تو اس کی اوپننگ میں نے کسی کو بھی دعوت نہیں دی، ہم لوگ خود ہی تھے، میری بہنیں تھیں، میرے بچے تھے، ہم لوگوں نے مل کر نعت خوانی کی تھی، کسی کو نہیں بتایا، کوئی پیسہ خرچہ نہیں، نہ مائک، نہ ایکو ساؤنڈ، نہ کوئی ڈیکوریشن، کچھ بھی نہیں۔ آقا کی ثنا خوانی ہی تو کرنی ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اب یہ کہ آج کل جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے تو وہ اچھا نعت خوان چاہیے، اور لفافے ہوں، اور صاحب وہ خوب ڈیکوریشن ہو، تو بڑے بڑے پردے لگاتے ہیں سبز گنبد شریف کے پیچھے، مطلب یہ، اور خرچہ کرتے ہیں بیچارے کرنے والے، اب سب کے پاس یہ پیسے ہوتے نہیں ہیں، اور روڈوں پہ جو کرتے ہیں تو ذرا چندے کے ہوتے ہوں گے۔ اپنے گھر میں اگر کوئی نعت خوان نہیں آتا تو میں تو یہ میرا پرانا کہ ہر سنی نعت خوان ہے، ہمارا تو بچہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، تھوڑا بولنے سیکھتا ہے تو یہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی بات کر رہا ہوں، اور کون ہے جس کو نعت پڑھنا نہیں آتی ہوگی یار؟ خوش الحان کو ہی نعت خوان بولتے ہیں کیا؟ آقا کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، آواز نہیں۔ آواز میں ہزار فتنے بھی ہیں ساتھ میں صحیح بولتا ہوں، آواز ہوگی تو نوٹ زیادہ چلیں گے، آواز نہیں ہوئی نوٹ نہیں چلیں گے، یہ نوٹ چلے تو آپ بولیں خوش نصیب ہے، یہ بیچارہ آزمائش پہ ہے۔ نوٹ تو بڑے بڑوں کو مطلب بہکا دیتے ہیں۔ خوش آواز ہیں آپ تو لوگ تعریف کریں گے، کیا یار تمہاری آواز ہے، آپ پھولتے چلے جائیں گے۔ پھر کبھی کوئی تعریف نہیں کرے گا کسی محفل میں تو آپ رنجیدہ ہو جائیں گے، سوٹ پیس نہیں ملے گا آپ کو، آؤ بھگت نہیں کریں گے تو رنجیدہ ہو جائیں گے۔ اور جس کی آواز ہی بیچارے گی میری طرح ہے بے سری، اس کو یہ مطلب اس کے ذہن میں ہی نہیں ہوگا کہ میری واہ واہ ہوگی، میں کلام پڑھوں گا تو لوگ نعرے لگائیں گے اور واہ واہ کریں گے اور دھمال کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوئے گا، نہ نوٹیں لٹائیں گے، نوٹ لٹائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ذہن بنا ہوا ہے، کوئی پڑھنے نہیں دے گا تو بھی رنجیدہ نہیں ہوں گا میں، مجھے پتا ہے میری آواز کیسی ہے۔ بڑا نعت خوان کو یعنی واجبی سا ہو اور محفل میں جاؤ اور اس سے بڑے بڑے نعت خوان ہو اور اس کو کوئی پوچھے نہیں کہ آپ پڑھیں گے، اس کو یہ رنجیدہ ہو جائے گا۔ تو یوں بہت سارے فتنے جو ہے نا، اگر آواز اچھی ہے نا تو اس کے ساتھ لگے ہوئے، امتحان لگے ہوئے۔ تو یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرنی ہے۔ میں مدینہ شریف میں تھا تو ان دنوں ایک ہمارے مرحوم اسماعیل بھائی تھے، یہ میرے پیر بھائی تھے،
सैयद कुतुब मदीना के मुरीद थे, इन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया था। वो इस तरह का कि इनको इनके गालिबन इनके बच्चों की अम्मी ने बताया था। वो औरतों की जब हाजिरी सुनहरी जालियों पर होती है तो एक बूढ़ी हज्जन थी, कोई बूढ़ी खातून, वो बारगाह रिसालत में हाजिर हुई थी। और भी औरतें थी, तो कोई पढ़ी लिखी औरत करीब में हाजिरी दे रही होगी। वो किताब देखकर खूबसूरत अलकाब के साथ सलातो सलाम अर्ज कर रही थी। बूढ़ी का दिल टूट गया। उसने बारगाह रिसालत में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैं तो अनपढ़ बुढ़ी हूं, ये माशाअल्लाह किसी पढ़ी लिखी और किसी प्यारे प्यारे अलकाब से आपको सलाम अर्ज कर रही है, मुझे तो ये कुछ आता नहीं है। यूं करके उसने जो भी सलाम अर्ज किया अपनी लैंग्वेज में, वो उसकी आंखों से आंसू बह गए। तो वो जब ख्वाब रात सोई तो ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उससे फरमाया कि तू ये समझती है कि ना, मैं अपने तौर पर अर्ज कर रहा हूं कि मैंने तुम्हारा सलाम कबूल नहीं किया। ना अच्छे अल्फाज के हम सलाम क्या कबूल करते हैं, खूबसूरत आवाजें हो, खूबसूरत अल्फाज हो, तभी क्या हम कबूल करते हैं। सुन लो, तुम्हारा सलाम हमने सबसे पहले कबूल किया। यूं तो सबनी का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल की खास उनकी कमाई है। तो बारगाह रिसालत में टूटे हुए दिल ज्यादा कबूल है, या कहूं तो यही कबूल है। अब जिसमें तरह तरह की मतलब गंदगियां भरी हुई हो, जिस दिल में तकब्बुर भरा हुआ हो, अपनी आवाज पर नाज हो, अपने हुस्न पर मान हो और अपनी डेल डोल पर फूला ना समाता हो, यार वो सूखा साखा गरीब कमजोर बे आवाज टूटा हुआ दिल, गुर्बत का मारा, इस पर चारों तरफ से रहमतों का हुजूम होना है। ये टूटे हुए दिल की खास उनकी कमाई है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये हरमैन शरीफैन के कबूतरों को दाना खिलाया जा रहा है। क्या आपने भी कभी हरमैन शरीफैन के कबूतरों को दाना खिलाया है? और क्या कबूतरों को इस तरीके से दाना खिलाना कार सवाब है? इस हवाले से इरशाद फरमा। ये 12 रबीउल अव्वल जब मक्का मुकर्रमा थी, उस दिन का ये मंजर है। माशाअल्लाह, ये कबूतर भी वहाँ के बड़े प्यारे हैं। ये मानूस हो जाते हैं ज़ाहिरीन से, ये इनको वहाँ अमान है, कोई पकड़ नहीं सकता। तो यूं ये इन्हें मानूस समझो है कि लोग दाने जो हाथ पे उड़ उड़ के बैठ के भी दाने खा रहे थे ना, और हम जाएंगे तो उड़ जाएंगे इधर के कबूतरों में शायद। अब एक दिलचस्पी के लिए किसी ने सवाल किया होगा, दाने खिलाना ज़ाहिर कबूतर को भी सवाब है, चिड़िया को भी सवाब है। हर तर जिगर वाली में अजर है, जिसमें जान है उसके साथ हम एहसान करेंगे तो इसमें सवाब तो मिलेगा। हाथ पर बिठाकर खिलाएं या जमीन पर डालकर खिलाएं या बर्तन में रख के खिलाएं, नियत अगर सवाब किए तो सवाब हासिल होगा। और मैंने भी खिलाए होंगे, लेकिन मैंने वो इतना देखा है ये माहौल कबूतरों का और दाने खिलाने का। लोग इतने दाने डालते थे, इतने दाने डालते थे, अब भी डालते होंगे, कि वो इतने सारे कबूतर खा नहीं पाते थे। और फिर वो जो खुद्दाम जो है वहां, वो लेकर वो आते थे और सारे दाने भर के ले जाना, और वो पता नहीं क्या करते थे। या तो ये हो सकता है कि वो साइकिल चलता होगा इसका, वहां के बच्चे जो होते हैं वो
अपने छोटी छोटी थैलियां बनाकर बेच रहे होते, तो हो सकता है कि यही दाने जो आए ये वो उठे, फिर ये थैलियों में गए, फिर ये बिके, फिर जमीन पर लौटने लगे, बरकतें लेने लगे, फिर वो आ गए झाड़ू के साथ, फिर ये बिके। तो ये साइकिलिंग होती हो तो भी ताज्जुब नहीं है। तो मैंने खैर ये देखा है इस तरह कि ये यहाँ वहाँ ये साइकिलिंग, तो मेरा अंदाजा है, कंफर्म नहीं है मेरे पास। तो जो दाने इतने डालते तो फिर मैंने इंटरेस्ट नहीं था मेरा कि अब ये डालें तो ये इनके पेट में तो जाए ना जाए, समझे? तो वो बात नहीं बन रही। लेकिन बहरहाल ये क्या, अगर कोई अच्छी नीयत से डालता है तो सवाब का काम ही कर रहा है कि इनको खिला रहा है, वो भर के ले जाएं। वो भर के यूं ले जाते हैं कि अगर ये नहीं ले जाते, इनके भी ये इनके ऊपर नहीं होता, ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे होते, ऊपर से आर्डर होता है कि इधर ये ज्यादा दाने हो तो लोग चलेंगे फिर इनके से ढेर हो जाएगा। तो यूं हो सकता होता हो ये उठा लेते हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये चादरों का भी मज़ारत पर बाज़ जगह ऐसा होता है, चादरें चढ़ती हैं उतरती हैं, इनकी भी साइकिलिंग मेरा गुमान है। जहां बहुत चादरें चढ़ती हैं जिस मज़ार पर, अब लोग समझते होंगे कि इस चादर से साहिब मज़ार को फायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। साहिब मज़ार को कोई फायदा नहीं है। बेहतरीन चादर किसी ने चढ़ाई, फिर उसमें कोई सादा चादर चढ़ाते फिर छुप जाती है। मज़ार में चादर चढ़ाना जायज है, मैं नाजायज नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ये नहीं इतना ढेर लगा देते हैं यार। मेरे ख्याल में अगर एक दुरूद शरीफ पढ़कर साहिब मज़ार को भी इसाले सवाब कर देना, इससे इनको खुशी हासिल होगी। हम चादर चढ़ाना जायज है, एक चादर हो खूबसूरत सी, बेशक उसमें दुरूद कलमा जो भी लिखा हुआ, लोगों पर इसका रोब असर होता है। साहिब मज़ार को अब भी इसका चादर का कोई फायदा नहीं है। ये जो तर घास होती है ना, तर सब्जा, तर घास, फूल, असली फूल, तो ये जो जैसे गुलाब के असली फूल मिलते हैं, ये मैंने लगाए भी असली है। तो ये फूल अगर मज़ार पर हमने वो रखे तो ये जब तक तर रहेंगे अल्लाह पाक की तस्बीह करेंगे। इससे साहिब मज़ार के लिए इससे नफा है, साहिब मज़ार का तो फायदा है। तो देखे बस वो पढ़ें, तिलावत करें और एक चादर तशरीफ हाजिर हो, बरकतें ले रही हो। बेहतरीन चादर पर बिल्कुल वो सस्ती वाली चादर आ जाती है, फिर उस पर फूल आ जाते हैं, फिर उस पर इस तरह होता है हमारे यहाँ जहाँ मशहूर मज़ारात होते हैं। और गालिबन चादरें फिर वो साइकिलिंग भी होती हो तो गालिबन सुना तो है वैसे। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। देखो किसी को गलतफहमी ना हो जाए, चादर को मैंने नाजायज नहीं कहा, मज़ार पर चादर चढ़ाना जायज है, लेकिन हर जायज काम से कोई ज्यादा बेहतर काम भी तो होते हैं ना बहुत सारे कामों में। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और ये जो मैंने अर्ज किया ना, ये वजाहत कर दूं, मैंने बताओ अफ्रीका में कहीं पढ़ा है कि एक चादर मज़ार पर, वो मैंने उसी का फैज लेकर आपको वजाहत के साथ अर्ज किया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। SMS के जरिए सवाल है, क्या इमामा पहनकर सोना सही है? इमामा उतर जाएगा, वैसे खुल जाएगा, अलबत्ता इमामे को तकिया बनाना बाहर शरीयत में, पाजामे का तकिया ना बनाए कि ये अदब के खिलाफ है, और इमामे का भी तकिया ना बनाए। हयात हलाजत, अब बाहर शरीयत का जुज़इया खत्म हुआ, हयात हलाजत में सर के नीचे इमामा या मुसल्ला या पाजामा रखना ममनू, कि इमामा और मुसल्ला रखने से इमामा और मुसल्ला की, इमामे और मुसल्ले की, और पाजामा रखने से सर की बेहुरमती है। नीज इमामे के शिमले से, नाक या मुंह
पूछना ना चाहिए। ये पीछे जो इमामे के कपड़ा होता ना, उसको यूं पकड़ के यूं नाक पूछना, ये मतलब मुंह साफ करना, ये नहीं करना चाहिए साहब। प्यारे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, हुरो गिल्मा का जो सुनते हैं ये फरिश्ते हैं या जिन्नात हैं, इसके बारे में इरशाद फरमा दीजिएगा और दुआए मग़फ़िरत से भी नवाज देगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम। ये हूर और गिलमान ये जन्नत के हैं, ये मखलूक है, ये भी अल्लाह पाक के। तो हूरें और गिलमान ये दोनों अलग अलग हैं। गिलमान ये लड़के होंगे जो जन्नतियों की खिदमत करेंगे। हूरें तो मशहूर है, ये शादियों में निकाह होंगे, इनसे ये दी जाएंगी जन्नतियों को, जन्नतियों के निकाह में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हरी अप, जल्दी, क्विक, फास्ट। आजकल खास तौर पे जदीद दौर में तो इन अल्फाज की बड़ी अहमियत हो गई है। खाना भी फास्ट फूड है और सफर भी फास्ट, शॉर्टकट। आजकल ये फास्ट जल्दी का बहुत ज्यादा ट्रेंड है और इंसान जल्दी करता है। कारोबार शुरू किया, जल्दी मुनाफा आ जाए, और शादी के बाद साहिब औलाद होने के लिए और जल्दी का ट्रेंड पाया जाता है। और जल्दी वो काम ना हो तो अक्सर औकात एंजाइटी हो जाती है, परेशानी आ जाती है, कह रही जल्दी क्यों, नतीजा क्यों जल्दी नहीं आ रहा। और यहाँ पर अक्सर औकात ऐसा भी देखा गया कि जिस तरह कोई नेकी करता है तो वो ये चाहता है कि इस नेकी का जो सवाब है वो भी जल्दी मुझे नजर आए, इसकी जो जजा है, जो इसका रिजल्ट है। और अगर कोई गुनाह करता है तो जो किताबों में उस गुनाह की सजा लिखी है वो कहता है जी नजर तो आ नहीं रहा, गुनाह मैंने कर लिया लेकिन इसकी सजा जो लिखी थी वो तो मेरे ऊपर आई नहीं। फिर वो गुनाह पर और दलेर होता चला जाता है। तो ये दो किस्म के काम हमने देखे, एक तो आम कामों में जल्दी करना और फिर ये नेकी और बदी के हवाले से जल्दी नतीजा मिल जाए, सजा या जजा के हवाले से। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज ये है कि हुजूर क्या वाकई जल्दी से नतीजा मिल जाता है या इंतजार करना चाहिए, और क्या कोई ऐसे काम भी हैं जिनमें जल्दी करना वो ज्यादा ठीक है और देर नहीं करनी चाहिए? माशाअल्लाह, वाकई यानी कि जिंदगी अब फास्ट की तरफ है और गुजर भी फास्ट जाती है। और ये फास्ट सवारियां जो है ना बड़ी फास्टली बंदे को कब्र में गाड़ देती हैं। ज्यादातर नौजवान मरते हैं, बूढ़े तो घर में होते हैं, एहतियातें कर रहे होते हैं, कम ही रोडों पे घूमते होते हैं, ना बेचारे स्कूटर चला पाते हैं। तो नौजवान ये फास्ट स्कूटर चलाते हैं और ठा करके टकराते हैं और फास्टली बेचारे कब्र में पहुंच जाते हैं। ड्राइवर फास्ट बसें चलाते हैं, रेस लगाते हैं, तो फास्टली वो खाई में तशरीफ ले जाती है गाड़ी और फिर फास्टली जनाजे उठ जाते हैं। जल्दबाजी किससे कहते हैं ये भी समझ लेते हैं। जल्दबाजी के नुकसानात, एक रिसाला है मकतबतुल मदीना का, उसके पेज नंबर 12 पर, 12वीं का तो आज तो बहुत चर्चा हुई, ये इत्तेफाक है कि इसका पेज नंबर भी 12 है, 12। सोचे समझे बगैर कोई काम करना जल्दबाजी कहलाता है। इसे उजलत भी कहते हैं। अगर इंसान अपने कामों को सोच विचार और गौर व फिक्र के बाद शुरू करे तो उसे तवक्कुफ यानी ठहराव कहते हैं। और काम को ठहर कर आराम से करना ताकि काम बेहतर तरीके से अंजाम को पहुंचे, इसे तहम्मुल व बुर्दबारी कहते हैं। और जल्दबाजी शैतान की तरफ से, इसके ताल्लुक से अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे हबीब और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, गौर व फिक्र अल्लाह पाक की तरफ से
اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. یعنی غور و فکر اللہ پاک کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی دنیاوی یا دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا اللہ پاک کے الہام سے ہے اور ان میں جلد بازی سے کام لینا شیطانی وسوسہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو شیطان کے تمام شاگرد اس کے یہاں جمع ہوئے اور خبر دی. آج تمام بتوں کے سر جھکے ہوئے. شیطان نے کہا معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے, تم یہیں ٹھہرو میں معلوم کرتا ہوں. چنانچہ اس نے مشرق و مغرب کا ایسٹ ویسٹ کا چکر لگایا مگر کچھ بھی پتہ نہ چلا, یہاں تک کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت برتھ پیلیس پر پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جرمٹ میں لیے ہوئے ہیں. شیطان واپس اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا گزشتہ رات ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے, ایک نبی کی برتھ ہوئی ہے. میں ہر بچے کی ولادت یعنی برتھ کے وقت موجود ہوتا ہوں مگر مجھے ان کی پیدائش کا بالکل علم نہیں ہو سکا, لہذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت سے نا امید ہو جاؤ. اس لیے کہ اب انسان پر جلد بازی اور بے پرواہی کے وقت حملہ کرو. یعنی اس نے کہا کہ اس لیے اب انسان پر جلد بازی اور بے پرواہی کے وقت حملہ کرو. تو یہ مطلب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ بہت مرتبے والے نبی ہیں اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں اور رسول ہیں. نبی اور رسول میں فرق ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت لائے, نئی شریعت. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل مقدس آپ پر نازل ہوئی اور آپ کی اپنی ایک شریعت ہے. اب یہ جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے نا تو اس وقت یہ اپنی شریعت پر انجیل مقدس کی تعلیمات پر عمل نہیں کروائیں گے, نہ ان کی دعوت دیں گے, بلکہ یہ اللہ پاک کے پیارے نبی, آخری نبی, سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ فرمائیں گے, قرآن کریم کے احکام کو عام کریں گے. یعنی بطور امتی آپ تشریف لے آئیں گے. اگرچہ آپ نبی ہیں, ان پر ایمان لانا فرض ہے, ضروریات دین میں سے. ایمان نہ لائے وہ مسلمان ہے ہی نہیں. تو ہیں تو نبی لیکن اب یہ جو دوبارہ تشریف لائیں گے تو یہ امتی کی حیثیت سے نیکی کی دعوت دیں گے, دین کی تبلیغ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو بعض کاموں میں جلدی کرنی ہوتی ہے, جیسے کہ اس میں بھی ہے کہ بالغ ہو جائے بچہ یا بچی. اب بچہ بچی رہے نہیں ہے, عرف میں تو بچہ بچی کہتے ہیں, تو ان میں بھی ہے کہ ان کا جلدی بیاہ کر دیا جائے اگر اس کا کف یعنی جوڑ ملے تو. تو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا فرمان دل نشین ہے کہ اگرچہ عجلت یعنی جلد بازی شیطانی عمل ہے لیکن 6 امور یعنی 6 کاموں میں جلدی کرنا ضروری ہے. نمبر 1, نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے, اور اس کی میں نے اس وضاحت کر دی ہے کہ جہاں تاخیر مستحب ہے, احناف کے نزدیک, ہم لوگ حنفی ہیں تو فجر میں ہمارے ہاں تاخیر مستحب ہے, زور میں گرمیوں میں تاخیر, سردیوں میں تعجیل یعنی جلدی
تاخیر مانے لیٹ کرنا. عصر میں تاخیر, مغرب میں تعجیل یعنی جلدی. لیکن جب بادل چھائے ہوئے ہوں اس میں تھوڑا انتظار کرنا ہوتا ہے, وہ تاخیر کہلاتا ہے یا کیا؟ جی جی ہاں, تو اس میں اب وہ تعجیل ہی رہے گی نہ جلدی. عشاء میں تاخیر یعنی دیر سے. تو تاخیر کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ پورا وقت ہے نا نماز کا. سپوز کریں کہ عشاء کا, تو عشاء تو فجر تو 5:15 بجے تک ہمارے یہاں کراچی میں صبح صادق, یہ آج کی تاریخ میں, آج ہے تاریخ 19 ہے نا, 19 اکتوبر, یہ زیادہ یاد رہے گی آپ کو, اور نقشے بھی اسی تاریخ سے ہمارے ہیں. تو 19 اکتوبر کو غالباً 5:16 صبح صادق ہو رہی ہوگی. نہیں, اب 20 تاریخ ہو جائے گی نا 12 بجے کے بعد, تو یوں 5:16 ہو جائے گا. اچھا ابھی 18 ہی ہے, ابھی 19 تاریخ ہے, 12 بجے. کل 20 ہو جائے گی. جی, آج یعنی فجر کی نماز جو ہم ادا کریں گے تو 20 تاریخ میں ادا کریں گے. جی 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 سمجھ گیا. اچھا چلو دیر سے ہوتی ہے فجر ہے نا, 5 بجے کے بعد ہی ہوتی ہے آج کل صبح صادق کا وقت. تو اب عشاء کا وقت بہت جلدی شروع ہو رہا ہے, سمجھو صبح 7 بجے ہو جاتا ہوگا, یا 7:20-18 پر ہو سکتا ہو جاتا ہو. تو اب یہ رات تو بڑا, اب یوں سمجھ لو کہ 10 گھنٹے کی رات ہے, اگرچہ 10 گھنٹے سے زیادہ کی ہے, ٹھیک ہے نا, تو 10 گھنٹے کی رات ہے. تو اس کے آدھو آدھ کر لو, 5 گھنٹے ہو گئے. تو شروع کے جو 5 گھنٹے میں نا یہ ہم نماز پڑھیں گے تو تعجیل ہے یعنی جلدی پڑھنا, اور بعد کے 5 گھنٹے ہیں اس میں نماز پڑھنا یہ تاخیر ہے. اچھا اب رات میں پھر ایک اور تقسیم ہے, رات کے 3 حصے. تو آخری تیسرا حصہ جو ہے نا, یہ اس میں جماعت میں یہ ہے کہ مکروہ ہے تاخیر. مسجد میں جو جماعتیں ہوتی کہ یہ وہ تقلیل جماعت, یعنی جماعت کم یعنی پبلک کم ہو جائے گی, اس لیے اتنی تاخیر نہ کر دے کہ رات کے تیسرے حصے میں پہنچ جائے. اس طرح کا بہار شریعت میں یہ مسائل لکھے ہوئے. اور مغرب میں تعجیل میں یہ ہے کہ وہ غروب آفتاب اور جماعت میں 2 رکعت جتنی اگر لیٹ کیا تو یہ مکروہ ہے, غالباً مکروہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہے. اور یعنی جلدی اذان ہوئی, ٹائم ہوا, اذان دی جائے اور جلدی نماز پڑھ لی جائے. اب ہمارے ہاں افطار کرتے ہیں رمضانوں میں تو تاخیر ہو جاتی ہے, لیکن وہ تاخیر نہیں ہے جو ناجائز ہے. ہاں اتنی تاخیر کر دی کہ ستارے گتھ جائیں, قریب قریب آ جائیں, مغرب میں اتنا لیٹ کر دیا تو نماز, اتنا لیٹ کرنا یہ مکروہ تحریمی نہ ناجائز و گناہ ہے بلا عذر کے. ہاں کوئی مجبور ہے, مریض ہے, سفر میں جگہ ہی نہیں مل رہی کہاں نماز پڑھے, کوئی ایسا عذر ہے تو پھر وہ تاخیر اس کو معاف ہے. اس طرح کی کچھ تفصیل میں نے مختصر سی عرض کی آپ کی خدمت میں. امام باقر رحمت اللہ علیہ کا فتح رضویہ شریف میں واقعہ ہے کہ آپ وہ حمام میں تشریف لے گئے, آج کل اس کو واش روم ہمارے ہم بولتے ہیں. تو وہاں سے فوراً باہر نکلے, جباب آپ کا جو تھا نا وہ آپ کے ہاتھ میں تھا, خادم کو آواز دی, خادم حاضر ہوا, وہ اندر سے دروازے سے ہی آپ نے فرمایا کہ یہ فلاں کو دیا. پھر آپ نے اپنا جو بھی فراغت تھی وہ کر کے باہر تشریف لائے. تو خادم نے کہا حضور اتنی جلدی کیا تھی, آپ اطمینان سے باہر جب تشریف لاتے تو میں دے آتا, کیا دیر لگتی تھی اتنی. آپ نے فرمایا کہ میں اندر گیا تو میرے دل میں آیا کہ میں یہ جبہ رائے خدا میں فلاں کو دے دوں. تو اب میں رکتا تو پھر میرا دل بدل سکتا تھا, اس لیے میں نے کہا اب نیکی ہے یہ رائے خدا میں دینے والی, اور رائے خدا میں دینے والی چیزوں کے لیے شیطان جلدی
वार करता है, कभी ठहरो यार अभी तुमको जरूरत है, तो फौरन खैर मैंने तुमको दे दी ताकि ये पहुंच जाए, पता नहीं बाद में मेरा जहन क्या हो, फिर जिंदगी का भी क्या भरोसा साथ की। तो इसलिए वो नेकी में तो जल्दी ही चाहिए, जिसमें जल्दी, हाँ इशा में अभी आप एडवांस में फजर पढ़ लो जल्दी जल्दी, अभी तो रात है, तो ये नहीं चलेगा, टाइम होना चाहिए। फिर ये कि फजर में हमारे यहाँ ताखीर मुस्तहब है इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक, तो अब ताखीर से पढ़ना ज्यादा अफजल होगा, तो यहाँ थोड़ा देर करनी है, जो इसका शरीय तकाजे पूरे करने हैं। अब इस दौरान अगर फौत भी हो जाता है, नमाज के जो औकात हैं, एक नमाज का वक्त है, सपोज करे कि अभी ईशा की नमाज है, नहीं पढ़ी इसने, जमाअतें मस्जिदों में तो हो गई कभी की, उसने सारी रात नहीं पढ़ी, सारी रात से मुराद है कि सुबह सादिक से पहले पहले इसका इंतकाल हो गया, तो ये इस रात की ईशा की नमाज का इससे हिसाब नहीं है, क्योंकि वक्त के अंदर फौत हुआ है ना, तो नमाज फौरन पढ़ना ये तो फर्ज है नहीं, इसमें ताजिल जो भी है, जैसे जल्दी पढ़ना बाज नमाजों में, तो बाजों में ताखीर करना, यानी लेट पढ़ना, तो ये मुस्तहब है, अफजल है। इशा में भी ताखीर मुस्तहब है, लेकिन हमारे यहाँ उर्फ माहौल इस तरह का है कि फटाफट पढ़ी जाती है। तो अब अगर कोई बोलेगा मैं ताखीर से पढ़ूंगा, लेट हमारी मस्जिद में होगी इमाम जमाअत, तो फिर नमाजी आएंगे नहीं, इमाम साहब अकेले रह जाएंगे, ज्यादा ज्यादा मुअज्जिन साहब इनके साथ होंगे, ये होगा। हाँ, बरेली शरीफ में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की जो मस्जिद रजा, उसमें तो ये पढ़ा है, अब फिलहाल क्या सूरत हाल मुझे नहीं पता। ये आला हजरत के दौर में उसमें हर नमाज मुस्तहब वक्त में अदा की जाती थी, तो इशा भी लेट की जाती थी, तो वहां के नमाजी फिक्स होंगे ना, कि वो उधर जाते होंगे और वो आदी होंगे इस तरह के, तो मस्जिद आबाद ही रहती होगी ताखीर से नमाजों में। ये वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। SMS के जरिए एक सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं अगर मैयत की आंखें खुली हों तो उसकी बख्शिश हो जाती है, इस बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। खुली और बंद ईमान ले जाना शर्त है साथ, फिर अल्लाह पाक की मशीयत पर है, आंखें तो खुली रह जाती हैं, बल्कि इंतकाल के बाद आंखें तो बंद करनी होती है, ये लिखा कि आंखें बंद कर दे इसकी मैयत की। अब मग़फ़िरत नहीं होगी क्या? मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह अन्हु के पास तशरीफ लाए, उनकी आंखें खुली रह गई थी, उन्हें बंद कर दिया, यानी वफात के बाद तो उन्हें बंद कर दिया। फिर फरमाया रूह जब निकाल दी जाती है तो नजर उसके पीछे जाती है। मिराज शरीफ में लिखा है, यानी रूह के साथ नूरे निगाह भी निकल जाती है, इसलिए कभी मरने वाले की आंखें खुली रह जाती हैं। आंखें खुली रहने से फायदा कुछ नहीं, आंखें खुली रहने से फायदा कुछ होता नहीं, अलबत्ता शक्ल डरावनी हो जाती है, इसलिए आंखें फौरन बंद कर दो, बल्कि अगर मुंह खुला रह गया हो तो उसे भी बंद कर दिया जाए, और जबड़े बांध दिए जाएं। मेराज के लिए आसमानों पे ले जाया गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि किस तरह आसमानों पे आप तशरीफ़ ले गए थे। तो एक कौल ये है कि सीढ़ी एक ज़मीन का आसमान थी जिसके ज़रिए तशरीफ़ लेकर गए थे, और उसके हवाले से लिखा है कि कायनात में इससे बेहतर और ख़ूबसूरत शे, यानी जो चीज़ें बनाई गई हैं उनमें बेहतरीन और ख़ूबसूरत चीज़ें ये, तो मरते वक्त इंसान को यही चीज़ दिखाई देती है, इसी वजह से इसकी आंखें ये खुली रहती हैं, किसी की हसरत से और किसी की खुशी की वजह से। तो आंखें जो बंद की जाती हैं वो इसीलिए होती हैं खुली रहती है, जी बंद की जाती हैं, वो इसीलिए होती हैं कि खुली रह जाती हैं तो उसे बंद की जाती है, बंद की जाती है।
جی وہاں کے پھٹی رہ جانا جی ہے نا مناظر دیکھ کر. اور معراج کا لفظی معنی بھی غالباً سیڑھی ہے نا, جی عروج. عروج اونچائی پہ پہنچانے والی چیز. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے, اگر ہماری ایک چپل گم ہو جائے تو کیا دوسری ایک ہی چپل پہن کر ہم یہ چل سکتے ہیں؟ یہ جلوس میں بہت ہوتا ہے, یہ چپل نکل جاتی ہے اور پھر وہ یا تو وہ دوڑتا چپل پکڑنے کے لیے, یا پھر ایک ہی چپل کے ساتھ پھر وہ سفر طے کر رہا ہوتا ہے, یا دوسری دونوں چپلیں اتار کر وہ ایک چپل رہ گئی ہے, وہ ایک کا کیا کرے؟ تو ایک چپل پہن کر چلنا کیسا؟ ہم منع ہے, ایک جوتے آپ پہن کر, حدیث پاک میں منع کیا ہے. یہ حدیث اس تو چپل یا جوتا, اور ویسے بھی کوئی مہذب آدمی تھوڑی ایک چپل پہ چلتا پھرتا نظر آئے گا. یہ کوالٹی ہوتی ہے, مطلب مہذب اشراف علماء اس طرح کے افراد جو ہیں, یہ ایک چپل اگر گم بھی گیا تو دوسرا بھی ذرا مجبوراً اتار ہی دیں گے, بلکہ اتار دینا چاہیے کہ منع ہے. ایسے جلوس میں اگر ایسا رش کا ٹائم ہو اور چپل اگر ایک نکل جائے, اس وقت جھکنا کیسا؟ آج آپ کی بہت ساری باتیں یاد آ رہی تھی جلوس میں, وہ جو چپل نگران شورا فرما رہے جس طرح چپل نکلی, اب وہ ایک جو چپل اٹھانے جھکا تھا تو قریب تھا کہ وہ اس ریلے میں آ جاتا, ایک بہرحال وہ بچ گیا بیچارہ. وہ تو ایسا نا کہ کوئی ایسی ہیوی شخصیت ہو کہ جس پر لوگ ہجوم کر رہے ہوں, تو اس کا چپل نکلا تو وہ جھکا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ کا کچھ ہو جائے. ورنہ عام طور پہ جلوس میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہوتی کہ جس پر چاروں طرف سے لوگ لپک رہے ہوں, تو اس میں اگر چپل کی نکل گئی تو کیا رہ جائے. اب جیسے کہ وہ کنکریاں مارتے ہیں رمی جمرات, تو اس وقت بھی یہی مشورہ ہے کہ چپل اگر نکل جائے تو اس کو لینے کے لیے جھکے نہیں, یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ کچل دیں. لیکن یہ کہ اب اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں, اور اوقات تو ایسے ہیں, پہلے بھی تھے اب بھی ہیں, کہ ایسے اوقات میں رمی کی جا سکتی ہے جس میں رش کم ہوتا, تو چپل اگر نکل گئی آدمی جھکا اٹھانے کے لیے تو نو پرابلم, خطرات نہیں ہوتے. تو جیسا موقع, اب بھگدڑ مچی ہوئی, لوگ گھبرا کے بھاگ رہے ہیں, کوئی ایسی واردات ہوئی ہے, اب اس میں کوئی چپل کی طرف جھکے گا لینے کے لیے تو پھر وہ چپل ہی لیتا رہے. مجھے بھی پتا تھا کہ یہ کچھ یہ دیکھے کوئی جھکے نا, تو میرے ساتھ سن 80 میں واقعہ ہوا تھا ربی جمرات پہ. رش تو تھا, رش زوردار تھا, اور ہم لوگ ڈائریکٹ مطلب یعنی کہ قربانی, یعنی کہ سیدھا وہ بس وہ جو ریلے جاتے نا, وہ رمی کرنے کے لیے قربانی سے پہلے ہی جاتے, تو ہم سیدھے, اور رمی کا اس جوانی تھی, اس وقت ہمت تھی, تو واقعی رش کا بھی رش تھا. اس میں واقعی ایک شخص جو تھا گرا اس رش میں, اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے, میں نے اس کو یوں اٹھا کے کھڑا کر دیا. اور یہ میرا خیال ہے مجھے میرے ساتھ جو تھا الیاس کیا کر رہے ہو, اب ذرا اس کو مرنے تو نہیں دینا بیچارے کو. خیر میں نے تو وہ کر لیا, اللہ نے مجھے طاقت دی, میں نے اس کو اٹھا لیا, کھڑا کر دیا. اور یہ وہ بولتا ہوگا کیا, میں تو یوں گر گیا تھا, میں تو گیا تھا کیا, تو پتہ نہیں کوئی غیبی ہاتھ آئے جو اٹھا لیا. وہ غیبی ہاتھ نہیں تھے, ظاہری ہاتھ تھے. تو یہ کہ ایسے موقع پر یہ آنن فانن ہو جاتا ہے, آدمی کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا. وہ گرا تو ظاہر ہے کہ کون یار کچلنے دے گا بیچارے کو. یہ تو اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, نہ میں اتنا حریص ہوں سوشل میڈیا کا, کہ یہاں تو اب تو یہ بیچارے زخمی تڑپ رہے ہیں, یہ بنا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بچانا چاہیے یار, یہ ہر ایک کا بنا رہے ہیں. وہ ڈوب رہا ہے اس کا بنائیں گے, کوئی بیچارہ مطلب ایکسیڈنٹ میں زخمی پڑا ہے, خون بہ رہا ہے, اس کا بنا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے. یا فیس بک پہ لائیو بھی چلا دیتے ہوں گے اپنے. ہمدردی کرنی چاہیے, اس کا ثواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں جس گھر میں رات میں اندھیرا ہوتا ہے اس گھر میں جنات بسیرا کر لیتے ہیں, کہاں تک درست ہے یہ بات؟ جس گھر میں اندھیرا ہو تو اجالا ہو, تو اجالے سے جن ڈرتا ہے کیا؟
اب دن کے وقت کیا کرتا ہے؟ دن کے وقت بھی ایسے پچاڑے کھاتے ہیں جن پر جنات کا اثر ہوتا ہے. یہ بابا جی تو زیادہ تر دن کو ہی تو ملتے ہیں اور دھمالے ہو رہی ہوتی ہے, مار پیٹ ہو رہی ہوتی ہے, بوتل میں جن کو اتار رہے ہوتے ہیں, ہاتھ میں بھی آ جاتا ہے, بوتل میں بھی اتار رہے دن کے وقت. تو یہ بڑا عوام یار, جن دنوں بجلی نہیں تھی ان دنوں جن کہاں تھے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے بھی پہلے جنات دنیا میں آباد تھے. یہ ہم سے پرانی مخلوق ہے جنات, انسانوں سے بھی. اس وقت بجلی کہاں تھی؟ اور بجلی تو یہ اب بھی حال ہی ایجاد ہوئی ان مانو کر. تو صدیوں پہلے جنات رات کو کیا کرتے تھے, دن کو کیا کرتے تھے, تو ایسے ہی ہے, مطلب چلا ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. کر کر قیامت دلدار کی آمد, مرحبا یا رسول کی آمد, مرحبا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ماہ ربیع الاول شریف تو کیا ہی آتا ہے, ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے. پرچموں کی ہے بہار, ہے خوشی یہ شاندار, ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار, ہر طرف برس رہی ہے رحمتوں کی جو پھوار. مرحبا مرحبا باپا جان, یہ نارائن پاک کو سر میں لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی من موہنی سونی سونی ادائیں, مرحبا. اور یہ پیاری پیاری بچی نے نالے پاک سر پہ لگانے کا کیا فائدہ یہ بھی پوچھا, لگایا بھی تھا. نالے پاک, اصل ہم اس کو نالے پاک بولتے ہیں, ایکچولی یہ نالے پاک نہیں ہے, یہ نقش نالے پاک ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک وہ پاپوش, اب پاپوش میں سمجھے گے نہیں, اب جوتی بولنے میں مزہ نہیں آتا, اب سمجھ گئے ہوں گے. تو اس کی یہ نقل ہے, اس کا نقش ہے. یہ تو تمثال نال بھی بولتے ہیں اس کو. تو یہ اس کی نقش ہے اس کا. تو یہ نقش لگانے میں برکت ہے, اور بزرگوں سے اس کا احترام چلا آ رہا ہے. اس نقش کی بڑی برکت ہے, یہاں تک کہ اگر کسی مال میں سامان میں رکھ دیا جائے نا, تو بزرگوں نے لکھا فتح اور رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے حوالوں سے کہ وہ مال چوری نہیں ہوگا. اسی طرح یہ نقش جو ہے اگر درد کی جگہ پر رکھ دیا جائے تو درد دور ہونے کے واقعات ہیں. پھوڑے کی جگہ رکھ دیا جائے, پھوڑا ہے تو پھوڑے صحیح ہونے کا کی بھی حکایتیں, واقعات, اسٹوریز بزرگوں نے لکھی ہیں. تو یوں یہ نقش نالے پاک اگر سر پر بھی ہے تو اس کے بڑے فوائد ہیں. عورت اگر درد ذہ یعنی کہ بچے کی ولادت, برتھ کے ٹائم پر عورت اپنے سیدھے ہاتھ میں نقش نالے پاک رکھ لے, آسانی, ولادت میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. اور جو ہمیشہ پاس رکھے نگاہ خلق میں عزت والا, لوگ اس کی عزت کریں. اور
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پاک کی زیارت ہو. جو اپنے پاس نقش رکھے گا اس کو سرکار کی زیارت ہوگی، یا خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. جس لشکر میں ہو وہ لشکر بھاگے گا نہیں، جس قافلے میں نقش نالے پاک ہوگا وہ لٹے گا نہیں، جس کشتی میں ہو وہ کشتی نہ ڈوبے گی، وہ کشتی نہیں ڈوبے گی. جس مال میں ہو نہ چورے، یعنی وہ چوری نہیں ہوگا. جس حاجت میں، جس ضرورت کے وقت، حاجت کے وقت اس سے توسل کیا جائے، اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو مقبول ہوگی. جس مراد کی نیت سے پاس رکھیں وہ مراد پوری ہوگی. درد کی جگہ پر اسے رکھیں، درد یا مرض کی جگہ پر اسے رکھ کر شفائیں ملی ہیں. مہلکوں مصیبتوں میں اس سے توسل کر کے نجات و فلاح کی راہیں کھلی ہیں. مصیبتوں میں بھی ان کا وسیلہ پیش کیا گیا تو ان کے وسیلے سے مشکلیں حل ہوئی ہیں. مزید اعلیٰ حضرت یہ فتح رضویہ سے ہے، مزید فرماتے ہیں اس باب میں حکایات صلحہ اور روایات علماء بکثرت ہیں. کافی سٹوریز ہیں اس میں علماء کی، بزرگوں کی، کہ امام تلم ثانی وغیرہ نے فتح المتعال وغیرہ میں ذکر فرمائی. فتح رضویہ جلد 21 پیج نمبر 413. رضا فاؤنڈیشن لاہور سے یہ میں نے پڑھ کر کوئی آسان الفاظ کرنے کی کوشش کی ہے، تو مزید تفصیلات اس میں آپ دیکھ لیجئے. تو جس طرح یعنی یہ تفصیلات، یہ فوائد ہم کو پتہ چلے نا تو اس کی اہمیت بڑھتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ہم نقش نالے پاک اپنے پاس ہر وقت رکھا کریں. تو سر پہ سجانے کا ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے. علماء کو بھی دیکھا بعض کو کہ وہ ٹوپی اس طرح کی نالے پاک والی یا یہاں لگاتے ہیں ہم علماء. یہ عاشقان رسول جو ہے نا، علماء اہل سنت الحمدللہ اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ ہم کو بھی اس کی برکتیں نصیب فرمائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نقش نالے پاک کو تعویذ کی طرح لپیٹ کر، تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیا جائے. بچے کے امامے پہ لگا ہوتا ہے تو یہ اس سے مجھے اتفاق کم ہے، مطلب کیونکہ میں نے دیکھا بچے پھر یہ یوں کر کے امامہ شریف اپنا نقش نالے پاک والا، تو ان ناز سمجھ بچوں کے سر پہ نہیں ہونا چاہیے. رسک ہے کہ بے ادبی ہوتی رہے. سمجھدار بچہ ہو، یا کچھ دیر کے لیے اس کے سر پہ رکھا اور جس سے آپ مطمئن ہے کہ بے ادبی نہیں ہوگی چند منٹ میں، تو پھر وہ الگ بات ہے. یا آپ کا بچہ ہی ایسا ہے مطلب کہ وہ رہنے دیتا ہے سر پر، تو ٹھیک ہے. پھر جنرل بات کی ہے میں نے، وہ سب میں جو کہتا ہوں جن کے بچے ان کو تجربہ ہوگا کہ بچے کیا سلوک کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ایک سوال ہمارے پاس فیس بک پیج پر ہے کہ کسی بچے کی ٹیچر نے بتایا کہ کسی بھی روایت میں نہیں کہ ولادت مصطفیٰ یہ 12 تاریخ کو ہوئی، بلکہ روایتوں میں 8، 9، 10 تاریخ کی روایتیں ہیں. تو پوچھ رہے ہیں کیا صحیح ہے؟ واقعی یعنی کہ روایتیں تو ہیں، اقوال ہیں، لیکن 12 کا قول جو صحیح تر ہے، اس کے زیادہ اقوال ہیں. اور اب تو مسلمانوں میں رائج بھی 12 ہے، تو آگے پیچھے کسی روایت کو کرے گا تو لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے، تنفیر عوام کی بھی صورت بنے گی. جبکہ زیادہ قول 12 کے بارے میں ہے. علماء اور صلحاء 12 کو منات رہے ہیں، مناتے چلے آ رہے ہیں، تو پھر خامخواہ ہوشیاریاں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کو فتنے میں ڈالنا یہ بعض لوگوں کا کام ہوتا ہے. یہ اس طرح کے یعنی یہ سوال بھی چلا نا، اب چل گیا، چلو وسوسے دور ہو جائیں گے. یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ مطلب اس طرح کا پوائنٹ نکال کے یہ مطلب یعنی کہ ڈال دیتے ہیں میدان میں،
اور پھر یہ کہ لوگ اپنی اپنی رائے اس پہ دیتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے. اس سے پہلے شاید اس مسئلے کو شہرت نہیں تھی, اب شہرت کسی طرح بعضوں نے کر دی ہے اس کی. وہ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کر. سوچے یہ مطلب غالباً بزرگ صحابہ کا قول ہے. حدیث پاک میں بھی اس کا مضمون اس طرح کا موجود ہے کہ لوگوں کی عقل کے مطابق بات کی جائے. المقاصد الحسنہ کے حوالے سے حدیث پاک ہے, امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم. ترجمہ, ہمیں لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حوالہ المقاصد الحسنہ جلد اول پیج نمبر 164 حدیث نمبر 180 دار الکتاب العربی بیروت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو الفاظ ہیں نا کہ ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کریں, یہ جو تفسیر ہے ڈیٹیل ہے اس میں یہ ہے کہ وہ باتیں کہ جو پچھلی نبوت کے کلام سے حاصل کی گئی ہیں اس میں سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کریں. اچھا, جو مطلقاً ہے جیسے کہ کلیم الناس, جی جی جی, یہ اسی میں سے ہے کہ جو امام عراقی حافظ عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر نے احیاء العلوم کے تحت جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ وہ بات کہ جو پچھلی نبوت کے کلام سے ماخوذ ہے, لی گئی ہے, حاصل ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کریں. یہ تو بہت بڑے علماء ہی اس کے پھر مصداق ہوں گے. عوام میں جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, وہ خلاف مصلحت یا بہت ہیوی باتیں, یہ تو نظریات کی یا اس طرح کی, فتح رضویہ میں ان کا بھی رد کیا ہے. جی بالکل صحیح. نو مسلمین کے سامنے اس طرح کی باتیں کہ یہ پھر کہیں دوبارہ مرتد نہ ہو جائیں. مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کل فرمایا ہے کہ لوگوں سے وہی بات کرو جو ان میں معروف ہے, یعنی جس کو وہ لوگ جانتے ہیں, یعنی ان کی عقلیں جن کو سمجھ سکتی ہیں. جی, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود. جی, لوگوں کی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی تو ایک ارشاد بخاری شریف میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں سنی ہیں کہ آپ لوگوں کو بتاؤں تو آپ میرا گلا کاٹ دو گے, یعنی سمجھ ہی نہیں آئے گی کسی کو. تو ہر بات ہر ایک کو نہیں کہی جاتی, کہاں کیا کہنا ہمیں یہ اگر بھان آ جائے نا, عقل آ جائے نا, تو ہم شاید بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہ جائیں. لیکن یہ کہ ہر بات ہر ایک کو, یہ اس کی بہترین یا بدترین کہنا چاہیے مثال سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کا استعمال کہ وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو لوگوں کی عقلوں کو بالکل پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں. اس طرح کی باتیں, یہ بس اس زبان سب کے منہ میں, لگام کسی کے منہ میں. وہ ہے نا کہ مومن اور منافق کا فرق. مومن کو جب کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو اچھا, مومن کا دل جو ہے نا اس کی زبان سے پیچھے ہے, اور منافق کا دل زبان کے آگے ہے. تو مومن جب کچھ کہنا چاہتا ہے نا تو وہ زبان تک پہنچے سے پہلے دل آڑے آتا ہے نا, تو دل سے پوچھتا ہے کہ بولوں. دل ہاں بولتا ہے تو پھر زبان سے وہ بولتا ہے, ورنہ نہیں بولتا. وہ منافق کی زبان کی نوک پر دل ہے, تو یہ جب بولنا چاہتا ہے تو دل تو چونکہ وہ زبان کی نوک پر جا پہنچا ہے, تو اس لیے وہ دل کی طرف تو رجوع کرنے کا موقع ہی نہیں آتا, دل سے پوچھنے کا. وہ پھٹ پڑتا ہے اور پھر یہ فساد ہو جاتا ہے. نہ کہنے کا کہہ دیتا ہے, اپنے راز کھول دیتا ہے, طرح طرح کی مطلب مشکلات اپنے اوپر لے لیتا ہے, لوگوں کو مشکلوں میں ڈال دیتا ہے, ایسی باتیں کر کے کنفیوز کر دیتا ہے. بعض لوگوں کو تو کنفیوز کرنے میں مزہ آتا ہے. بعض لوگوں کا یہ بھی نیچر ایسے محسوس ہوئی ہے کہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کر لیتے ہیں, اور اس میں بدقسمتی دینی بات بھی بعض وقت کر دیتے ہیں, اور پھر یہ کہ ہڑا اڑی ہوتی ہے پھر رجوع کر لیتے ہیں. ہاں میری غلطی, میں نے یہ بات بول دیا. انما الاعمال بالنیات,
کہ بار بار جب کوئی اس طرح کرتا ہے نا کہ فساد کھڑا ہو گیا تو پھر وہ رجوع کرے تو آدمی کا پھر وہ دل ٹھکتا نہیں ہے۔ ایک تو کوئی شرعی مسئلہ، فقہ کا مسئلہ غلطی ہو جائے، میں خود رجوع کرتا رہتا ہوں تو کیا وہ اس سے کوئی فتنہ نہیں ہوتا، میں مطلب میری جو کہنا چاہتا تھا وہ کچھ نکل گیا یا تو بھول گیا تو الحمدللہ میں رجوع کرتا ہوں، یہ رجوع اچھا ہے۔ بعض لوگ سوشل میڈیا پر اور دھمدھماٹی کے ساتھ وہ کچھ بول دیتے ہیں کر فر کے ساتھ، پھر جب فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے تو پھر بولتے ہیں کہ میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب وہ نہیں تھا، یوں تھا یوں تھا یوں تھا، پھر اعتماد ایسوں کا اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، پہلے تولو بعد میں بولو، یہ بھی ہے نا محاورہ، بڑا پیارا محاورہ ہے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، ہم سبھی کو نصیب کرے۔ تو عوام الناس بیچارے اتنی سادگی کے ساتھ، انہیں اپنا ذہن سادہ ہوتا ہے، یہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ 12 ربیع الاول شریف کو منا رہے ہیں اور دنیا بھر میں منا رہے ہیں۔ میں نے تو کہیں نہیں سنا کہ کسی نے 9 تاریخ کو منایا، کسی نے 8 تاریخ کو منایا، آپ نے سنا ہوگا سبھی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں تاریخ، حسن رضا کا کلام بھی کتنا پیارا ہے 12ویں تاریخ پر۔ تو یوں مطلب یہ ہے کہ 12ویں تاریخ کی دھوم مچی ہوئی چاروں طرف، تو ایسی دھوم میں شریک ہو جائے، اللہ پاک فیوز و برکات سے نوازے گا۔ اور مفتی احمد یار خان صاحب نے تو بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت، انہیں آپ میں جب روح پھوکی گئی تھی تو وہ وقت تھا، جمعے کو اس کے اوقات میں کچھ اقوال ہیں، جیسے کہ غروب آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب کے وقت، ہاں یہ وقت زیادہ اس کے قول موجود، تو پیدائش آدم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یہ حدیثوں میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جمعے کو اس وقت دعا قبول، 8 دن میں ایک بار وہ وقت آتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی نسبت سے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، ان کی ولادت کے وقت۔ اور اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، ولادت ہوئی آپ کی، تو ان کا تو پھر سال میں ایک بار وقت آتا ہے، آدم علیہ السلام کا ہر جمعے کو قبولیت، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سال میں ایک بار ولادت کے وقت قبولیت۔ تو مفتی احمد یار خان صاحب نے بڑی محبت کی بات لکھی ہے، انہوں نے بھی کتابوں سے نکالا ہوگا، تو لکھا ہے کہ روزانہ صبح صادق کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جو ولادت کی گھڑی ہے نا، یہ خالی 12 ربیع الاول شریف کے ساتھ خاص نہیں ہے، سارا ہی سال روزانہ وہ ولادت کی گھڑی جو آتی ہے، اس وقت جو دعا مانگو قبول ہوگی، جو مراد مانگو ملے گی۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، اور انہوں نے عشق میں تو ضرور بات کہی ہے، لیکن کتابوں میں سے، بڑی کتابوں سے نکال کر انہوں نے ہمیں یہ بتایا، قبولیت لکھا ہوا قبولیت کی گھڑی ہے یہ جی، یعنی جو رات میں قبولیت کی گھڑیاں لکھی گئی ہیں کہ کس وقت میں قبول ہوتی ہے، تو آدھی رات کا وقت، اور یہ جو صبح صادق سے چونکہ ابتدا ہوئی تھی کچھ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، کہ رات کا حصہ تھا اور دن کا حصہ بھی اس میں شامل ہو گیا، تو اس لیے جو آخری لمحات ہوتے ہیں رات کے، اس کو ویسے ہی علماء نے اوروں میں بھی قبولیت کی گھڑی بیان کی کہ اس وقت جو دعا اللہ سے کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ رات کا چھٹا حصہ، چھٹا حصہ جی، سکستھ، جیسے رات 6 گھنٹے کی ہے سپوز کریں، تو اب جو یہ آخری گھنٹہ جو ہے نا فجر سے پہلے کا، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ یہ 2 4 8 10 12 اصل میں تکلیف کچھ اور ہے، نہ 2 کو منانا ہے، نہ 7 کو منانا ہے، نہ 10 کو منانا ہے، نہ 12 کو منانا ہے۔ اچھا ان کو منانا ہی نہیں ہے، اگر یوں کر لیں مسلمانوں کو خالی پریشان کرنا ہے، چلو ہم 12 کو مناتے ہیں، غلط ہے تو مناؤ نا 8 کو، ہم آ جائیں گے۔ تو ان کو منانا تو ہے نہیں، خالی مسلمانوں کو دوڑانا ہے، بیچاروں کو پریشان کرنا ہے، اور جو علماء سے کٹ کر ہے نا، جو بیچارے بھولے بالے مسلمان، یہ ایسوں کے چکروں میں آ بھی جاتے ہوں گے، اور جو علماء کے ٹچ میں ہے نا، سنی علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہ نہیں بیکتے،
ان کا خطرہ نہیں ہوتا. اب ماشاءاللہ یہاں جمع ہے, کسی کو وسوسہ ہوگا تو آج وسوسہ, شیطان نے دیوار میں سر مار دیا ہوگا, پھٹ گیا ہوگا اس کا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کہاں بیٹیا, میں نے تو اس کو گھما دیا تھا کہ 12 تو ہے ہی نہیں. فلاں سوشل میڈیا والے میرے غلام کو میں نے آگے بڑھا دیا تھا کہ داغ دے ایک پیغام کہ 8 بھی ہے, 9 بھی ہے, 15 بھی ہے, میں مناؤں گا ایک بھی نہیں, لیکن تو 12 بھی مت منا. تو ایسے مطلب ڈھیر ہوشیار جو ہوتے ہیں یہ لگے ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں, ان کو اور کام ہوتا نہیں, ان کو ہمارے بہت کام ہوتے ہیں. صحاب رحمت باری ہے بارویں تاریخ, کرم کا چشمہ جاری ہے بارویں تاریخ. ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے, عدو مانے دشمن, کٹاری مانے تلوار, خنجر, تو کے دل پہ کٹاری ہے بارویں تاریخ. تو جو جشن ولادت منانے والے ہیں عاشقان رسول, 12 تاریخ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ان کے دل کا چین ہے, اور جو آگے پیچھے ہو رہا ہے اس کے بارے فرماتے وہ عدو ہے, دشمن ہے, اور اس کے لیے یہ 12ویں تاریخ ہے نا خنجر ہے. نہیں, یعنی ان کے دل پر خنجر چلتا ہے کہ اب یہ چاروں طرف چراغ ہوگا اور کیا کیا ہوگا, اب کیسے ہوگا. شیطان مین دشمن تو شیطان ہے. تو شیطان کا آج ہمارا یوم مسرت تھا, آج خوشی کا دن, اور شیطان کا آج غم کا دن تھا. ہماری صبح بہار آتی, میں غلط بھی پڑھ جاؤں اگر اشعار تھے, کوئی آیت تو تھی نہیں, مصرے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, انسان ہے. تجربہ ذرا نعتیں پڑھنے کا تو کم ہی ہے نا مجھے, یہ سال میں ایک بار سننے کو ملتی ہے. آج سنی تھی ہم نے فجر کے بعد 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے یہاں ایک نعت خوانی کا دور چلتا ہے, آخری اشراق کے ٹائم تک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ, ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ. عدو کے دل کو کٹاری ہے 12ویں تاریخ, عدو کے دل کو کٹاری ہے 12ویں تاریخ. ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے, ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے. جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ, جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ. ماشاءاللہ. چلو میں نعت خوان تو ہوں نہیں, یعنی یوں تو نعت خوان ہوں, ہر سنی نعت خوان ہے, بچہ نعت خوان ہے الحمدللہ, لیکن جو عرف میں جس کو نعت خوان بولتے ہیں اب وہ تو ہے نہیں. تو اپنی آواز میں نے پہلے اب تھے نہیں, تو میں بے سری آواز ہے, میرے جیسی بے سری آواز میں خوش اعلان کے لیے فتنوں کا ایک میں نے نقشہ کھینچا تھا کہ یہ بیچارے فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں. جس کی آواز ہی بے سری ہے تو وہ اس حوالے سے فتنوں میں نہیں ہوتا. زیادہ اس کو حسرت ہوتی کہ کاش میری آواز بھی اچھی ہوتی, اس جیسی ہوتی, اس جیسی ہوتی. یہ حسرت نہیں ہونی چاہیے, یہ نقصان دہ میرے خیال میں آواز کے تعلق سے. ہاں, عبادت کے تعلق سے ہونا چاہیے کہ کاش میں بھی ان کی طرح عبادت کرتا ہوتا, یہ بھی اتنے عرصے سے تہجد پڑھتے ہیں, کاش میں بھی تہجد پڑھتا ہوتا. یہ اچھا ہے, یہ رشک اچھا ہے. صرف آواز پر رشک کرنا یہ اپنے آپ کو رزق پر پیش کرنا ہے. اچھی آواز والا بہت کم فائدے میں رہتا ہوگا, یعنی کہ
اس کو شیطان مطلب بیچارے کو گھماتا رہتا ہوگا. لیکن ہر ایک ایسا ہوئی ضروری نہیں کہ جو شیطان کے چکر میں پھنس ہی جائے. اللہ بچانے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نماز پڑھتے وقت سجدے کے بعد اکثر ایسا لگے کہ ایک سجدہ کیا ہے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ معاذ اللہ اگر ایک سجدہ کیا ہے اور ظن غالب آتا ہے یہ ایک سجدہ کیا ہے تب تو دوسرا سجدہ فرض ہے. سجدے سو سے کی تلافی نہیں ہوگی, کمی پوری نہیں ہوگی. یعنی کہ جب نماز میں اگر یاد آئے کہ فلاں رکعت میں تو ایک سجدہ ہوا اور وہ ظن غالب بھی آ گیا, خیال جم گیا کہ ایک ہی سجدہ ہوا ہے, تب تو دوسرا سجدہ اس کو کرنا ہے. وہ بھلے کسی اور رکعت میں کر لے, آخر میں کر لے, سلام پہنے سے پہلے اور سجدے سہو بھی کرے, کیونکہ فرض میں تاخیر بھی ہوئی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نقش نالے پاک کے تعویذ بنانے کے حوالے سے ایک کال آئی ہے. یہ ابھی بابا جان نے ایک سوال کا ادھر جواب دیا ہے تو وہ پوچھنا تھا, کنفرم کرنا تھا. یہ بابا جان نے کہا کہ نلائن پاک کو آپ نیت کر کے تو رکھ سکتے ہیں اپنے پاس اور اس کو تعویذ بنا کے گلے میں بھی پہن سکتے ہیں. تو جب یہ تعویذ بنا کے گلے میں پہن لیتے ہیں تو اس کو اسی طرح تعویذ کے ساتھ ہی واش روم میں بھی پھر جا سکتے ہیں. یہ جو تعویذ بند ہوتا ہے پلاسٹک کوٹنگ کر کے پھر اس میں چمڑا وغیرہ سی لیتے ہیں, تو بہتر ادب تو یہی ہے کہ تعویذ نکال کر واش روم میں جائے. جو بھی تعویذ ہوتا ہے اللہ اور رسول کے نام جس میں لکھے ہوتے ہیں, آیتیں لکھی ہوتی ہیں, تو اس طرح کا کوئی تعویذ ہے, اسماء الہیہ کا تعویذ ہے, اللہ پاک کے نام لکھے ہوئے, تو یہ ہے, یا نالے پاک کا نقش بھی ہے, تو یہ باہر رکھ کر جائیں. بہتر یہی ہے. اگر یہ چونکہ پیک ہے تو چلے بھی گئے تو گناہ نہیں ہے, مگر ادب وہی ہے جو میں نے عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں بچپن سے ہی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں, شکر الحمدللہ. جی میرا بڑا بھائی دعوت اسلامی میں تھا, تو بچپن سے ہی ہم پورا فیملی دعوت اسلامی کے مرید ہیں اور سائیں کے اس محبت میں آئے ہیں, اور انشاءاللہ جشن ولادت اپنے پیر کے ساتھ ہی منائیں گے تو بہت مزہ آئے گا. میرا نام محمد بلال ہے اور میں کوٹا دو سے آیا ہوں, اور یہ میرے دل کی تمنا تھی کہ میں کبھی صبح بہاراں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزاروں. الحمدللہ یہ میری تمنا پوری ہو گئی. بس کچھ مزہ اور ہی ہوتا ہے نا, اسلام بھائیوں کا راش ہوتا ہے, جو کیفیت طاری ہوتی ہے ہر ایک کے اوپر, پھر بندے کو دیکھ کر اپنے اوپر بھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یہاں پر آ کے جو صبح بہارا کا مزہ ملتا وہ کہیں نہیں ملتا. خواہش تھی میری زندگی کی جو آج پوری ہو چکی ہے, اور الحمدللہ جتنا سکون مجھے یہاں پر ملا شاید مجھے کسی جگہ پر ملا ہو. میں پنجاب ضلع بکھر سے آیا ہوں. مرشد کریم کی ساتھ جلوس میلاد 12ویں کی رات منانے کا مزہ بھی کچھ اور ہے. کہ میرا سنت کے عشق رسول وہ دوسروں کے دلوں میں کنورٹ کرتے ہیں, یہاں سے عشق رسول کی خیرات ملتی ہے الحمدللہ. کچھ دل میں دعائیں تھی, تمنائیں تھیں کہ میرے اللہ سنت کے چہرے کی طرف دیکھ کے اس نے جاننا ہے کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھے اور وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایک بار جب میں نے ان کو دیکھا میں دیکھتا ہی رہ گیا کہ یار اتنی عظیم ہستی, لوگ ملنے کو ترسیں, اور ان کا انداز بالکل سادگی میں, سفید سوٹ, سفید امامہ. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی ہے جو اتنا سب کچھ اجاگر کر رہی ہے. اتنا الحمدللہ جشن جگہ جگہ پہ, گھر میں, شہر گلیوں میں, یہ تو دعوت اسلامی ہے نا. یہاں پہ بس پیر صاحب کی محبت لے کے آتی ہے, دعا تو وہاں پہ بھی قبول ہوتی ہے, یہاں پہ بھی سنی جاتی ہے. بس ایک محبت ہے حضرت صاحب سے جو ہمیں کھینچ لاتی ہے یہاں پہ. جب سے میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں میرے کو دوست بھی عزت دیتے ہیں, محلے والے بھی عزت دیتے ہیں. الحمدللہ میرا فاسٹ ادھر تھا صبح 12, جو یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ادھر جو رکت انگیز مناظر تھے صبح, وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. اور اس کے علاوہ ادھر جو کھانے کا جب انہوں نے کہا, لیکن لوگوں نے کھانا بھی چھوڑ دیا, وہ انہوں نے جو نا ذوق ان کا تھا کہ ہم نے ادھر بیٹھنا ہے, ہم نے سننا. جو پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا, میں نے کئی محفلوں پہ گیا ہوں, کئی جگہوں میلاد پہ, لیکن یہ منظر نہیں دیکھا. جب کھانے کا ٹائم ہوتا سبھی جو چھوڑ کر خطیب کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ادھر, لیکن ادھر میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے نا تقریباً 90% سلامی پہ ادھر بیٹھے رہے تھے. یہ میرے لیے سنت کا فیض ہی میں تو کہہ سکتا ہوں. ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد یہاں بھی آئی, اور آپ نے جس طرح فرمایا تھا آج دن بھر اس کے جلوس کے مختلف مناظر ہمیں, کہ اطراف کے علاقوں میں, گاؤں دیہاتوں میں بھی ہمارے ذمہ داران نے سفر کر کے ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد نے الحمدللہ سفر بھی کیے ہیں, اور بہت اچھے انداز سے اطراف میں بھی جلوس کا اور محفل نعت کا بڑا اہتمام ہوا الحمدللہ. اب 12ویں شریف کا تو اپنا ہر سال
यही अंदाजा है कि बढ़ती है रौनक, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी मुसलमान को नमाज के 30 वाजिबात जो नमाज के अहकाम में तहरीर हैं याद ना हो तो ऐसे मुसलमान की नमाज अदा हो जाएगी? अगर वो फर्ज वाजिबात ये अदा कर रहा है, इसमें कोताही नहीं है, तो नमाज तो खैर हो जाएगी, अलबत्ता इल्म होना चाहिए। और भी बहुत सारे मसाइल हैं इसके कि कैसे नमाज टूटती है वगैरह। तो जो फर्ज हैं नमाज के, उनका जिन पर नमाज फर्ज हो गई उन पर ये भी फर्ज है कि ये मसाइल मालूम हो, फर्ज मसाइल। जितने वाजिबात हैं इनका इल्म हो कि ये वाजिब है तो इनका इल्म होना वाजिब, सुन्नतें हैं तो उनका मालूम होना सुन्नत, जो मुस्तहब काम है नमाज के वो मालूम होना मुस्तहब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या एक आदमी 2 मस्जिदों में अजान दे सकता है? बाहर शरीयत के अंदर ये जुजिया मौजूद है कि एक शख्स को एक वक्त में 2 मस्जिदों में अजान देना मकरूह है। मकरूह है जी, मकरूह। मकरूह। अब जी वही कौन सा तहरीर तंजी मकरूह लिखा मुतलक जी, न मना है, समझो ना दे 2 मस्जिदों में अजान। अगर हम नमाज पढ़ना भूल जाएं तो क्या करें? जब याद आ जाए, इसका कफारा यही है कि जब याद आए फौरन पढ़ ले, अगर वक्त मकरूह ना हो। ये कि साइड का मसला है, मुस्तस्ना है। बहरहाल हदीस में यही है कि नमाज भूल जाए तो इसका कफारा ये कि जैसे याद आए पढ़ ले। जो मैयत का माल होता है तरके वाला, क्या इस तरके में मैयत की बेटियों का भी हिस्सा होता है? रहनुमाई फरमा दे। बिल्कुल, वो बेटियों को भी हिस्सा मिलेगा, बेटों को भी मिलेगा। जो भी अकरब हैं करीब तरीन, तो उनका हिस्सा तो है। आजकल बेटियों को नहीं देते, भाई माँ बाप के बाद बहनों को नहीं देते, इस तरह के अवाम में ये है, मतलब गलत कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। कुरान करीम ने बेटियों के हिस्से रखे हैं, तो अब ये कि ये नहीं देते, कुरान करीम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। को तौबा भी करनी होगी और सबके हुकूक जिनके बाकी हैं ये अदा करने होंगे। ये नहीं खाली तौबा काफी हो, जिनके पैसे रखे बिल्कुल दूध में धो के देने होंगे। ये मुहावरा है, दूध में धोकर देना, एक एक पाई अदा करनी होगी। और उनको जो तकलीफ पहुंची, इनको तंग किया, इनको तड़पाया, इन सब से इनको माफी भी मांगनी होगी। भाई नहीं देते इससे भाइयों के, हालांकि दूसरा भाई समझदार होता है, वो खुद अपने पांव पर खड़ा होता है, बाजू का बाल बच्चे होते हैं, अलग रह रहा होता है, फिर भी इनको बड़े भाई जो है कारोबार में लगाए हुए हैं, कारोबार लगाए हुए हैं, तो इसको बेचारे को जरूरत है, ये परेशान है और वो देते नहीं, ये भी गलत कर रहे हैं। बड़ा भाई ये पैसे संभाल सकता है, अपना काम काज कर सकता है, और वो बोल रहा है बेचारा मेरे को जरूरत है, इसका हक बनता, तो बाप का तरका जो हुआ वो आप दबा के बैठे हुए, यार दे नहीं रहे, देना चाहिए। कल आप फोत हो जाएंगे तो क्या आपकी औलाद अपने चचा का हक अदा करेगी क्या? जब आप नहीं करे वो क्या देगी? औलाद से क्या उम्मीद की जाए? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। संभालने के काबिल है तो वो मांग रहा अपना हक, तो उसको दे दिया जाए। एसएमएस के जरिए ये भी सवाल है कि ज्यादा गुनाहों की वजह से अपने आप को मारता हूं कि इसकी तकलीफ से अपना गुनाह याद आता है, क्या ये करना सही है? यानी गुनाह याद आने पर वो अपने आप को मारता है जी, यानी किस तरह? जैसे इससे क्या वो फायदा चाहता है कि गुनाह याद आ जाते हैं? ये सवाल है कि ज्यादा गुनाहों की वजह से अपने आप को मारता हूँ, ये नहीं लगता यही है कि गुनाह याद करके अपने आप को मारता हो और सजा देता है। हाँ, इस तकलीफ से उसका गुनाह याद आता है। अब इसमें तो ये है कि बेख्तियार, अगर कोई बेख्तियार, तो इस तरह के तो बुजुर्गों के वाकयात हैं अपने आप को सजाएं देने के। तो अब अगर कोई इख्तियार नहीं है तो फिर वो मरफूल कलम है, कलम उठ गया उससे। और अगर वो होशो हवास में, तो फिर अपने वजूद को ऐसा जैसे उंगली को
चीरा मार दिया, जख्म कर दिया, तो ये आप गुनाह करने के बावजूद अपने आप को इस तरह की तकलीफ देना ये जायज नहीं है। और जो होश में नहीं है तो होश में जो ना हो वो क्या ना करे। ये अपने आप को मारे नहीं, शरीयत ने अपने आप को मारने का हमें नहीं हुक्म दिया। नदामत, शर्मिंदगी, सच्ची तौबा करे, गिड़गिड़ाए, अल्लाह की बारगाह में रोए, तड़पे, दुआ मांगे कि या अल्लाह तू मेरा दिल फेर दे। मारा मारी ये गुंजाइश नहीं है। यूं तो कोई बहुत ज्यादा गुनाहगार वाले खुदकुशी ही कर लूं, अपने आप को खत्म कर दूं, मैं रहूं ना कि गुनाह हो, तो ये भी जायज नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। वो एक कंप्यूटर हमारे मदनी मुन्ने के बने थे, आपने उन्हें फरमाया था कि अपने अब्बू के साथ काफिले में जाने का, उनका एक वीडियो क्लिप चला रहे हैं। आपको जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि उस दिन आपने फरमाया था कि अपने अब्बू के साथ मदनी काफिले में जाना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अब्बू के साथ मदनी काफिले में। तार कियामत मरहबा, दिलदार कियामत मरहबा, सच्चे कियामत मरहबा, सच्चे कियामत मरहबा। वाह बगदाद रजा, वो तो ज़हीन कंप्यूटर थे ये, माशाअल्लाह। अब्बू के साथ मदनी काफिले में सफर किया, मुबारक हो। हर महीने 3 दिन अब्बू को ले जाया करो, आप भी भले जाया करो साथ, हर महीने में 3 दिन। अगर आपको मदरसे की छुट्टी नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, अब्बू भले अकेले आशिका रसूल के साथ तशरीफ ले जाए। ये नियत हो जाए तो भेज देना अब्बू की। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी फूल अता फरमाइए कि जो लोग केक के ऊपर या ऐसी चीज के ऊपर नामे अकदस लिखते हैं और फिर वो काटते हैं या तोड़ते हैं या इस तरह के मामलात करते हैं, ये सीधी अदबन जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अकदस है, अल्लाह पाक का नाम है, तो ये अगर कोई चीज बांटे या कोई चीज केक वगैरह बनाए तो उसको फिर किस तरह का होना चाहिए? ज़ाहिर है बेअदबी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम, अब वो छुरी उठाना और बस वो आगे बोलना भी मजा नहीं आता। एक क्लिप सोशल मीडिया ने हमारे जारी किया था इसी ताल्लुक से, मिनट सवा मिनट का, जवाब में वो चला दिया जाए, वो जामे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के नाम के अदब की ईमान अफरोज स्टोरी। हजरत मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह एक तहरीर पढ़ रहे थे जिसमें किसी ने लफ्ज अल्लाह पर कलम फेरा था, तो वहाँ कुछ और उसने लिखना चाहा होगा। अल्लाह पाक की मोहब्बत की वजह से आपने इस चीज का असर लिया, यानी नोटिस लिया, और फरमाया कि अल्लाह के नाम पर कलम फेर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बेअदबी है। अगर वहाँ कुछ और लिखना है तो लफ्ज अल्लाह के इर्द गिर्द दायरा यानी सर्कल बना लेना चाहिए था। अल्लाह के नाम की तो हर वक्त जरूरत है, और अल्लाह पाक का नाम तो फायदेमंद ही है। उन तमाम बेकर्ज आशिकान रसूल की खिदमतों में, इश्क रसूल में डूबी हुई इल्तिजा है, जो केक बनाते हैं और केक पर जश्न मीलादुन नबी या ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं, या सब्ज गुम्बद शरीफ की तस्वीर या नाले पाक की तस्वीर बनाते हैं, और लोग ले जाते हैं और फिर वो छुरी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये हिसाब किताब हो रहा है जो बेअदबी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। या रब्बल मुस्तफा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो बेकरी वाले आशिकान रसूल ऐसी तहरीरात वाले केक बनाना तर्क कर दें, और जो आशिकान रसूल इस तरह के केक पर छुरी का इस्तेमाल खत्म कर दें, मौला करीम उन्हें इससे पहले मौत ना आए जब तक तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा ना देख लें, और इन्हें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा, और जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला देकर अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में पड़ोसी बनाना। आमीन बिजाहे खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। नमाज रोजों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए। सवाल हमारे पास SMS के जरिए कि दिल की स्याही दूर कैसे करें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में कैसे उजागर हो, इस बारे में कुछ फरमाएं। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है
सल्ली अला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का मुताला करें। जितनी मालूमात बढ़ेंगी ना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान वाज़े होगी, उतना ही मोहब्बत में भी इंशाअल्लाह इजाफा होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फेसबुक पेज पर सवाल है, आतिफ पूछ रहे हैं कि उम्मे कुलसुम रदी अल्लाह अन्हा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी साहिबा का नाम था या कुन्नियत? अगर ये कुन्नियत थी तो इनका असल नाम क्या था? अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि हज़रत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा का कोई नाम मारूफ नहीं था, आप कुनियत ही से पहचानी जाती थी। और इमाम ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि इसके अलावा आपको नाम कोई नहीं था, आपकी कुनियत पर ही आपका नाम था, यानी उम्मे कुलसूम आपका नाम था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहजादी थी। एक कौल के मुताबिक सबसे छोटी ये थी और एक कौल के मुताबिक हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। लेकिन मशहूर ये है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहजादी थी। अच्छा, जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर ये मशहूर है, हालांकि इनका नाम है ना, ये कुनियत है ना जी, नाम है इनका अब्दुल्ला जी। हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अब्दुल्ला है, लेकिन ये बहुत सौ का आज पहली बार पता चला होगा। अबू बकर सिद्दीक बोलते हैं इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ताबिश सवाल पूछ रहे हैं कि मस्जिद में बैठे लोगों को सलाम दे सकते हैं या नहीं? अगर वो कुछ पढ़ नहीं रहे, वैसे बैठे हुए मुंह बंद किया, तो फिर सलाम करने वाला नहीं है। एक भी अगर पढ़ रहा है कुछ या नमाज पढ़ रहा, तो फिर आवाज से सलाम ना करे। हाँ, अगर कोई वैसे बैठा हुआ है या आपके इंतजार में बैठा हुआ है, वो पढ़ नहीं रहा कुछ, तो आप करीब जाकर उसको इस तरह सलाम कर सकते हैं कि वो दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो, तशवीश ना हो। बालों की आदत होती है, मस्जिद में आते हैं अस्सलामु अलैकुम करके आवाज लगाते हैं, दूसरे मुतवज्जे होते हैं, नमाज वाला हो सकता है रकात भूल जाता हो। तो ये तरीका नहीं है, गलत है ये। क्या निकाह करने से गुर्बत दूर होती है? बिल्कुल, यानी कि निकाह के तो फवायद है, आधा ईमान महफूज हो जाता है, और जो आई वो अपना रिस्क लेकर आएगी, तो यूं इसके हिस्से की भी रोजी मिलेगी। लेकिन यह कि इतना तो हो इसके पास कि ये इस पर वाजिब है, जो आई ना उसको जो वाजिबी खाना पहनना ये दे, मतलब नान नफका जिसको बोलते, नान माने रोटी, खाना पीना दे जो वाजिबी सा हो, जो और रहने का मकान भी इसी के जिम्मे शोहर के। आजकल वो लड़कियों से मुतालबा होता है, वो लड़की मकान दे, लड़की के माँ बाप आजमाइश में यूं भी आ जाते हैं, बाज बिरादरियों में है ये कि मकान वो लड़की वालों को देना पड़ता है, तो ये गलत रवाज है। लड़के पर वाजिब है कि उसको रिहाइश फराम करे। अभी आलीशान बंगले का मुतालबा तो डायरेक्ट नहीं कर सकती, जो वो एक उर्फ के मुताबिक जो रहते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक वो मकान देता है, ठीक है, ये कि रिहाइश के लिए काफी हो। माँ के साथ रहती हैं, ससुराल के साथ, ये भी जायज है, तो एक कमरा देते हैं आमतौर पे, कोई हर्ज नहीं है, तो उस एक कमरे में ये रहते हैं, बाकी तो कॉमन किचन ये सब मिलकर इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं। ये तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है, इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फضली। निकाह करने का हुक्म इरशाद फरमाया, और फरमाया कि अगर तुम मोहताज हो तो अल्लाह पाक तुम्हें गनी कर देगा अपने फजल के जरिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कुरान करीम में है कि जो मोहताज है, यानी गरीब है, तंगदस्त है, अगर निकाह करेगा तो अल्लाह पाक उसको रोजी में बरकत है, तंगदस्ती उसकी दूर करेगा, वो गनी कर देगा। गनी वैसे मालदार, गनी मन है, क्या बात है, अल्लाह पाक की शान है, अल्लाह की रहमत है। अगर इसमें अहादीस तय्यबा भी मौजूद है
فی الوقت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہیں اس پر حدیثیں بھی موجود ہیں غنی ہونے کے حوالے سے۔ سبحان اللہ۔ میں نے منع کیا جواب میں؟ منع نہیں کیا نا۔ اب میرے ذہن میں ورل نہیں تھی کوئی آیت یا حدیث، پڑھا ہوگا تو وہ ذہن میں نہیں۔ آج تو ویسے بھی یوم تھکن ہے، آواز بھی محسوس کر لی ہوگی، شب تھکن۔ آج یہ تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں۔ چند بار تو دیکھا ہے آج کی تاریخ میں، دن کو ابھی شام کو مزے لے رہے تھے نیند کے بیٹھے بیٹھے۔ خیر انشاءاللہ آقا کا جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ، چاہے تھکن لگے چاہے کچھ۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، افسر کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ فرشتوں نے۔ حدیث پاک میں جن دو کے بارے میں فرمایا گیا کہ کبھی سیر نہیں ہوتے، ان میں سے کسی ایک کے متعلق بتائیے۔ نیکیوں کا حریص اور دنیا کا حریص۔ سوال نمبر 3، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ادب کے طور پر کس چیز میں رکھتی تھیں؟ سونے کی نلکی میں۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: خالد اقبال اتاری، کوٹ غلام محمد; شکیل اتاری بن مشتاق، شاہ کوٹ; بنت عبد الکریم، سیال کوٹ; ابو بکر قادری، سانگلہ ہل; بنت اللہ بخش، بلوچ، ڈیرہ اللہ یار; بنت محمد یار اتاریہ، اوکاڑا; محمد آصف، محمد شفیق، انجم، فیصل آباد۔ تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام: بنت نعمان اتاریہ، جزیرہ بھٹ، جنہیں تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی بنا سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا۔ ناظرین سے مزید سوالات۔ اسلامی بہنوں کا نام اور نمبر لکھیں، جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں، اور یہ جواب ہفتے والے دن اذان عشاء تک دینا ہے۔ سوال نمبر 1، وہ نبی جو نئی شریعت لائیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا میں کون سی مخلوق آباد تھی؟ سوال نمبر 3، جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحلیم الکریم، الحلیم الکریم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم، ورب العرش العظیم۔
لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك بحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد۔ انشاءاللہ اب آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوگا، چاند رات سے 13ویں رات تک الحمدللہ یہ سلسلہ کنٹینیو چلتا رہا، اب ہفتے ہفتے کو، اور اللہ نے چاہا زندگی بخیر رہی تو 11ویں شریف کا چاند جب نظر آئے گا ربیع الاخر تو اس میں پھر 11 مدنی مذاکرے پھر کنٹینیو انشاءاللہ مسلسل۔ ابھی سے نیتیں بھی کر لیں، ذہن بھی بنا لیں، ہر ہفتے کو بھی حاضری دینی ہے، اور 11ویں شریف یا 11 میں بھی ترکیب رکھنی ہے۔ اور اگر یہاں آپ کا گھر نہیں ہے، نہیں آ پاتے، وہ بات نہیں، مدنی چینل تو آپ کے گھر میں ہوگا نا، مدنی چینل کے ذریعے شریک ہوتے رہیں انشاءاللہ۔ اور یہ ربیع الاول شریف میں اب جو آج بھی مدنی آج جلوس کا اعلان کیا تھا صاحبہ نے، لیکن میں نے عرض کیا کہ لوگ چلے جائیں گے، امکان تھا اگر ہم جلوس نکالتے نا اتنے بھی شاید نہ ہوتے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں سارے دن جلوس دیکھ دیکھ کر بھی ضرب شاعری ہو گئی ہوگی شاید تو، اور بھاری اکثریت تو جا چکی ماشاءاللہ۔ مغرب میں تو دعا افطار میں کافی اچھی خاصی ماشاءاللہ گیدرنگ تھی اور کافی عاشقان رسول تھے، لیکن اب وہ جا چکے، تھک جاتے ہیں بیچارے، کہ گھر بھی دور دور ہوتے ہوں گے تو خیر، تو انشاءاللہ اب ہفتے ہفتے آتے رہنا انشاءاللہ، اور ہفتے ہفتے جلوس بھی نکلے گا، جلوس میلاد پورے ربیع الاول میں اب جتنے مدنی مذاکرے ہوں گے نا انشاءاللہ اس میں جلوس میلاد کی بھی ترکیب رہے گی، مدنی چینل پر بھی رہیے گا، دیکھیے گا جلوس انشاءاللہ۔ غالباً 9 کا ہی ٹائم ہوگا وہ، اور 11ویں شریف میں پورے مہینے پھر 11 دن بھی غوث پاک کا جلوس، غوث پاک کی یاد میں جلوس نکالا جاتا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے فضل و کرم سے، تیری عنایت سے، تیری دی ہوئی ہمت سے، توفیق سے چاند رات سے لے کر اب تک مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہا۔ یا اللہ پاک یہ تیرا سب کرم ہے، تیری رحمت ہے کہ تو نے طاقت بخشی، توفیق بخشی، ہمت دی۔ اسلامی بھائی بھی آئے، دور و نزدیک سے آئے، مختلف شہروں سے بھی آئے، اکا دکا دیگر ملکوں سے بھی آئے یا دیگر ملک سے بھی آئے۔ UK کا تو پتہ چلا ہے کہ کچھ آئے ہیں یہاں جشن ولادت منانے کے لیے ماشاءاللہ۔ تو یا اللہ پاک سب کا آنا جانا قبول فرما،
मौला करीम इन मदनी मुज़ाकरों में जो जो गलतियां कोताहियां हुई हों मुआफ कर दे, जिनके इजाले करने मुझ पर हों जिम्मे, तो वो ऐसी रोशनी दे दे, कोई ऐसा जरिया दे दे मुझे पता चल जाए कि मैंने ये गलती की है, जिसकी तस्हीह करनी है, दुरुस्त मसला बयान करना है उसका, तो मैं तेरे करम से, तेरी तौफीक से मैं हुक्म शरीयत पर अमल करूंगा और ये मसला बता दूंगा। या अल्लाह पाक गलतियों से कोताहियों से हमको बचा, गुनाहों से बचा, ए अल्लाह पाक खताओं से बचा, अपनी रहमत के साए में रख, अपनी रिजा के साए में सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक नेकियों की हिर्स दे, नेकियों का लालच दे दे, गुनाहों से नफरत अता कर दे। ऐ अल्लाह पाक हमसे राजी हो जा, मिलाद मुस्तफ़ा का सदका हमसे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जा। या अल्लाह पाक महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक जोश व खरोश के साथ मनाने वालों ने मनाया। या अल्लाह तमाम आशिकान रसूल की ये काविशें कबूल फरमा, कोताहियां माफ कर दे। इलाहुल आलमीन हमारे दिलों में इश्क रसूल की शमा फरूजा रहे, तेरी मोहब्बत दिलों में जा गुज़ी रहे। है अल्लाह पाक अपना खौफ भी अता कर दे कि हम गुनाह करने से बचते रहे, तो इससे डरते रहे। ऐ अल्लाह पाक तेरी रहमत पर उम्मीद बंधी रहे, मायूसी से भी बचा ले। इलाहुल आलमीन अपने करम से अपनी जन्नत में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह नसीब करना। इलाहुल आलमीन बुरे खात्मे से बचाना। या अल्लाह पाक ईमान की सलामती नसीब करना। ऐ अल्लाह पाक हमें अपनी मुलाकात का शौक अता फरमा। या अल्लाह पाक अपनी मुलाकात का शौक अता फरमा। या अल्लाह पाक अपनी मुलाकात का शौक अता फरमा। मौला करीम हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, कोरोना की आफत दुनिया से दूर फरमा, कोरोना के मरीजों को भी सेहत अता फरमा। या अल्लाह पाक बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत बगैर ऑपरेशन के इनायत फरमा। या अल्लाह पाक बेटियों के तलबगार बेटियों से, बेटों के तलबगार बेटों से मुशर्रफ हों। इलाहुल आलमीन जिनकी औलाद नाफरमान है फरमाबरदार हो जाए, बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी मिले, मकरूजों के कर्जे उतर जाएं, जिनकी रकमें फंसी हैं इनके हुकूक मिल जाएं, जिन पर झूठे केस बने खत्म हो जाएं, मजलूम कैदी रिहा हो जाएं, जिनके रिश्तों में रुकावटें नेक रिश्ते मिले। ऐ अल्लाह पाक घरेलू नाचाकियां दूर हों, घर अमन के गेवारे बने, हमारी बहू बेटियों को हया की चादर अता फरमा। सब तरफ हर तरफ गुनाहों का दौर दौरा है, ऐ अल्लाह ये खत्म हो जाए, चारों तरफ नेकियों का दौर दौरा हो जाए, सुन्नतों का दौर दौरा हो जाए, बच्चा बच्चा नमाजी हो जाए, सुन्नतों का पाबंद हो जाए। इलाहुल आलमीन जो जो अपनी मुरादों के लिए दुआओं के लिए कहते रहते हैं, मदनी चैनल के जरिए भी पैगाम भेजते हैं, फेसबुक के जरिए भी पैगाम देते हैं। ऐ अल्लाह पाक वो पैगाम मुझ तक पहुँचे ना पहुँचे, यकीनन तुझे सब मालूम है। सबकी जायज मुरादों पर रहमत की नजर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। कर दे हज का शरफ अता या रब, कर दे हज का शरफ अता या रब, सब्ज़ गुंबद भी दे दिखा या रब, सब्ज़ गुंबद भी दे दिखा या रब। किसके दर पर मैं किसके दर पर मैं
تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی ورنوں کا، غوث اعظم امام متقی ورنوں کا، قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی محمد مجتبی سب سے آخری نبی آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی نظریہ غوث کا سب سے آخری نبی ہے رضا کا نظریہ سب سے آخری نبی نظریہ یار کا سب سے آخری نبی مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ